السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے یہ علمی مناظرہ دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولیں تو کسی کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ خدا کی قسم جھوٹ ہے، آپشن ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی، صحابہ سے مشورہ کیا کرو، صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تم پختہ ہو جاؤ۔ میں اس سے دلیل مانگتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہاں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر پختہ ہو چکے تھے؟ کیونکہ یہاں تو صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو تو چھوڑ دیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تو فیصلہ تو ہوا ہی نہیں۔ غلط آیتیں استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ تو ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میری یہ ایک گزارش ہے کہ یہ جو اس نے تان کیا اور اس نے اتنا بڑا تان دکھانے کی کوشش کی کہ 8 9 10 1 لاکھ ہزار وہ تان میں دوں گا، اسی تان پر رہیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو 2-3 سوال دیے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے تھا، یہ نوٹ کرے، پھر مجھے ان سوالوں کا جواب دے۔ ہاں، آپ کی آواز نہیں آ رہی طارق بھائی۔ جی آپ ٹائم ان کا ختم ہو گیا سر، وہ میرا مائک بند تھا، میرا مائک۔ جی اب 10 منٹ کا یہ ٹرن ہوگی سر۔ اوکے جی جو پوائنٹ ریز کیے ہیں شیخ صاحب نے، آپ جی انشاءاللہ، بسم اللہ شروع کریں۔ جی انشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، بے حیائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالحلیم صاحب کو دیکھ لیجئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملاحظہ کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی، یہ ترجمہ کریں ایتونی کا کیا مطلب ہے؟ ایتونی لے کے آؤ، ایتونی لے کر آؤ۔ اکتب لکم کتاباً، ایتونی صیغہ امر ہے یا نہیں ہے؟ تم لے کر آؤ، یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہتے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا، کہاں فیصلہ؟ یہ نبی سے کا فیصلہ ہے کہ ایتونی کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے قلم کاغذ لانا واجب ہے، مخالفت اس کا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر سے مشورہ کیا، نہ ابوبکر سے مشورہ کیا، نہ کسی صحابی سے مشورہ کیا کہ وہاں پر رجوع کا کوئی مجال ہو۔ ایتونی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا لانا واجب ہے، اس کا انکار کرنا، اس میں نزاع کرنے والا وہ جواب دینے کا لائق ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہتا ہے عمر نے کہاں پہ مخالفت کیا؟ یہ جو عمر کے جملے ہیں، عندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ، کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں بولا کتاب اللہ کافی ہے؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے؟ کس کے جواب میں عمر نے بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے نا، ابتداءً تو نہیں بولا کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح، یہ تصریح ہے، تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے، یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مخالفت بہت واضح ہے۔ اور پھر یہ اسی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں، اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے، جابر کے الفاظ ہیں، یہ کہتا ہے تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیے ہیں اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیے ہیں۔ یہ راوی کون ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں، جابر شاہد واقعہ ہے، سارا دن بیٹھ کہتا ہے نا صحابہ صحابہ صحابہ، اور صحابی آئی ہے، صحابی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فخالف علیہ عمر بن الخطاب، عمر نے مخالفت کی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کیا، مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کیا۔ بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟
کہ ابتدان تو نہیں بولا نا، ایک مقام ہے، کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ کو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا. عمر کی بات کی وجہ سے ہی ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھائی آپ کو، عمر نے کہا وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کتاب اللہ، کتاب قرآن ہمارے پاس ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَاخْتَلَفَ تفریق کے لیے ہوتا ہے. عمر کی بات کی وجہ سے، کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو لوگوں نے مخالفت کی، تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے. پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ، خود کلام کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. نہ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کبھی قرآن نے بولا ہے. یہ حسبنا کتاب اللہ کی تکذیب ہے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل حق کا ساتھ. یہ بات تو طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ اور حکم حتمی ہوتا ہے، اور آپ وہی فرماتے ہیں جو پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ارشاد یا فیصلے کی مخالفت کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی اصل دین ہے. جہاں تک اس واقعے اور مناظرے کا تعلق ہے تو حسن نصر اللہ یار صاحب کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، جبکہ دیگر علماء اس واقعے کی ایک تفسیر و تشریح کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ حسن بھائی کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں یا دیگر علماء کے بیان کردہ دلائل سے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں. شکریہ.